ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الایمان۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا الطہور شطر الایمان کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی آدھے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے جھولی میں ڈال دیے۔ جسمانی پاکی کو اللہ رب العالمین نے آدھا ایمان تو کہہ دیا، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی بھی پاک ہو تو وہ حیا کو اختیار کرے۔ حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ انسان دنیا میں سب سے خوبصورت اور بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ حیا ایمان میں سے، حیا کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو بتلایا کہ حیا کے تعلق سے، کہ حیا کا مطلب ہوتا ہے باز رہنا، رک جانا، غلط نیت، غلط ارادہ، غلط افکار، غلط سوچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے سرما جانا، اسے حیا کہتے ہیں۔ اور حیا کے معنی آتے ہیں باز رہنا، رک جانا، اور حیا کے معنی زندگی بھی آتی۔ اور یہ حیا جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین اسے بہت بڑی نعمت سے نوازتی، اور وہ نعمت کسے حاصل ہوگی؟ جو انسان ان چیزوں کو حاصل کرے اور ہر وہ چیز، ہر وہ بری چیز، برا عمل، وہ فعل جسے انسان کرنے سے پہلے جس کی طبیعت یا جس کا اندر کا نفس جھنجھوڑ جائے یا اس تڑپ اٹھے کہ نہیں یہ میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، میں اس چیز کو اگر پیش کروں تو لوگوں کے اندر میری عزت کیا رہ جائے، اور اس چیز کو پیش کرنے کے لیے وہ انسان اگر دیکھا جائے تو اپنے حیا کو باقی رکھتا ہے۔ اور حیا باقی کیسے رہے گی؟ حیا کی وہ چند قسمیں ہیں جو علماء نے بتلائی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ان قسموں کو ہم جانیں. ہم صرف جانتے ہیں کہ شرم و حیا. یہ کیا ہے شرم و حیا؟ کچھ اگر گناہ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، نہیں. شرم و حیا کی قسمیں علماء نے جو بتلائی ہے، پہلی قسم شرم و حیا کی، الحیاء جنایا. اس کا معنی ہوتا چھپانا. جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور آدم علیہ السلام کو جو منع تھا کہ جنت کے اس پھل کو کھانے کا، جب وہ پھل کھا لیے تو ان کے اوپر جو کرامت کا لباس تھا وہ لباس اتر گیا. جب آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھے تو بھاگنے لگے، اسے چھپانے لگے. اللہ نے آواز دی، یا آدم افرار منی، یا آدم کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا لا یا رب بل استحیا منکا، اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتے ہوئے بھاگ رہا ہوں، میں تو سب سے چھپ سکتا ہوں. اے میرے رب تو ایک ایک حالات سے میرے واقف ہے، تو مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. بل میں اس لیے بھاگ رہا ہوں اے میرے رب کہ میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں. میرے جسم پہ کرامت کے لباس نہیں ہے، یہ لباس اتر گئے، اس لیے میں اللہ بھاگ رہا ہوں. جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے. حیا تقصیر، یہ حیا کہتے ہیں حیا تقصیر کہ انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، پھر بھی اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے. اور فرشتوں کے تعلق سے یہ آتا ہے، قرآن اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں یفعلون ما یامرون، کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں اتنی بوجھ ہے کہ آسمان میں آواز ہو رہی ہے. ما من اصابع 40، 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے. ہر ایک جگہ پہ فرشتے، کہیں پر رکوع میں ہے، کہیں پہ سجدہ میں ہے، کہیں پہ قیام میں ہے. یہاں تک کہ کوئی فرشتہ اگر روتا بھی ہے تو اس کی آنسو دوسرے فرشتوں پہ گرتی. ان فرشتوں کا حال کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادک، اے میرے رب ہم نے تیرے عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جو پوری زندگی اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوئے، جس کے تعلق سے بیت العزت کے آتا ہے کہ بیت معمور، وہ گھر جس میں ہر روز 70,000 فرشتے، جب سے یہ دنیا بنی ہے کب سے بنی ہے، ہر روز 70,000 فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، جن کو دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ فرشتے کل اللہ کے سامنے شرم کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، ہم اور آپ کیا کریں گے؟ جو ٹھیک سے ہماری عبادت بھی نہیں ہوتی، ہم ٹھیک سے نہ پڑھتے ہیں تو ہماری ذہن نہیں ہوتی. ہمیں کتنا شرم کرنا چاہیے اپنے رب سے، اس چیز کو ہم سوچ لیں. حیا کی تیسری قسم حیا و کرم، کرامت کا حیا. یہ حیا ایسی ہے کہ اس میں تمام حیا اس میں شامل ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو حیا کرامت کا وہ نصیب فرمائے، وہ حیا جو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. کیسی حیا کہ زبان مبارک کو کھولنا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی ولیمے کی. گھر پہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے جو تھے اسی میں اللہ کے رسول نے بلا کر کھلا رہے، اندر میں عورتیں ہیں، باہر میں کھلا رہے. کچھ صحابہ کھانا کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے. اللہ کے رسول بار بار اندر آ رہے، باہر جا رہے، بیٹھ رہے. حدیث یہ کہتی ہے اذا طعمتم فانتشروا، جب کھا لو تو چلے جاؤ. گھر والوں کو کوئی دوسرا کام بھی ہے، کوئی اور معمولات ہے، گھر اس چیز میں مشغول ہوں گے. آپ کو دعوت دی گئی، آپ کھانا کھائے، حکم یہ ہے کہ چلے جاؤ. اللہ کے رسول ان کی گفتگو سنتے رہے، یہ نہیں کہ فانصرفوا، لوٹ جاؤ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے. یہ ہے کرامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو کھولا نہیں، حیا کرتے ہوئے کہ میرے صحابہ کو برا نہ معلوم ہو جائے، میں نے اس سے دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم اس کے چہرے سے پہچان لیتے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی، وہ بولتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی معاملات میں، دین کے تعلق سے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلاف شرع، کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جہاں پر بولنا ہے وہ بولے، اپنی ذاتی کہ میرے ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، میرے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ زبان کھولتے نہیں تھے۔ چوتھی حیا کہ وہ قسم حیاء حشمہ، یہ حیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو کوئی بات پوچھنی تھی۔ یہ حیاء حشمت کہ آج لوگوں کو یہ طریقہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کرے، اپنے بھائی بہنوں سے کس طرح بات کرے، اپنے سسر اور خسر سے کس طرح مخاطب ہو، یہ طریقہ آج لوگوں کو پتہ نہیں۔ آج لوگ جس طرح چاہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں اپنی زبان کو کھولتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا جو حساس مسئلہ تھا، انہوں نے مقداد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں، آپ پوچھیں گے میں وہ سن کر سمجھ جاؤں گا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں خود سے پوچھوں، میرے سسر ہے کہ اللہ کے رسول سے میں یہ سوال کیسے پوچھوں؟ تو حضرت علی نے وہ سوال نہیں پوچھا۔ تو یہ بھی انسان کے اندر کی حیا یہ ہونی چاہیے کہ جب حیا انسان کے اندر ہوگی وہ ہر ایک اپنے بڑوں کی عزت کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے گا، وہ کب؟ جب اس کے اندر حیا ہوگی۔ پانچویں قسم حیا کی حیاء عزت و شرافہ، عزت اور شرافت کا حیا۔ باوجود کہ اگر دیکھا جائے ایک طالب علم جو بہت محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن استاد کے کلاس میں آ جانے سے یا اس کے پاس آ جانے سے اس کی کیفیت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسا کہ کوئی غلط چیز تو میں نہیں کر دیا، میرے استاد کو کوئی چیز ناپسند تو نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس پانی بھی نہیں پیتے تھے، شرم کرتے ہوئے، اپنے ورق کو بہت زور سے پلٹتے نہیں تھے کہ کہیں پلٹنے میں آواز ہو تو میرے استاد کے سوچ میں، افکار میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس قدر حیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ یہ حیا کس قدر صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آج وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حیا کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے۔ ایک دوسری حدیث سے اس کی تشریح دیکھ لیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع آخر، کہ حیا اور ایمان جو ہے اللہ رب العالمین نے دونوں کو ساتھ اتارا۔ جب ایک چلا جائے، اگر جس کے اندر سے حیا چلا جائے اس کے اندر سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایمان والا ہو اور اس کے اندر حیا نہ ہو۔ آج ہمارا معاشرہ یہ حیا سے خالی ہو چکی، بے شرمی عام ہو چکی ہے، بڑوں کی عزت نہیں، عورتوں کے اندر دیکھا جائے تو حیا نام کی چیز نہیں، آج یہ چیز ختم ہو چکی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں ایک ساتھ اترے ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان الایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں داخل ہوگا۔ والبذاء من الجفا، اور بد زبانی، کڑوا مزاج، بات بات پہ چلانا، یہ جہنمیوں کی صفات میں سے۔ اور جفا من النار، اور بد زبانی یا بد کلامی جو ہے یہ شخص جس کے اندر ہوگی اس انسان کو وہ اپنے ساتھ کہاں لے جائے گی؟ جہنم لے جائے گی۔ ایک چوتھی حدیث
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ تمام چیز کی بھلائی اگر ہے تو حیا میں ہے. جس انسان کے اندر حیا ہے گویا تمام بھلائی اللہ رب العالمین اس کے اندر جمع کر دی ہے. اور یہ چیز کو ہم آج ہمارے اندر دیکھا جائے تو یہ حیا ہم کس چیز سے کرنا چاہیے، آج اس چیز کے بارے میں ہم فکر نہیں ہوتی. آج وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی. یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں آئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، ہم اس میں کتنا کھرا اتر رہے. ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے اندر حیا ہے، اور یہ حیا پیدا کیسے ہوتی، ہم اپنے اندر حیا کو کیسے پیدا کریں. تو علماء لکھتے ہیں کہ حیا کو پیدا کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے قرآن حدیث کی تلاوت، قرآن حدیث کو سننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو سیکھنا. جو انسان جتنا ان چیزوں کو پڑھتا ہے اس کا حیا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں سے اگر دیکھا جائے ایمان ختم ہو گئی. ہر فساد، ہر مشکل کا جڑ اگر دیکھا جائے تو آج توحید سے دوری کا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز سکھایا نہیں جو ہمیں سکھانا چاہیے، جو بچوں کے اندر ہونی چاہیے. آج وہ چیز ہمارے اندر کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر اگر برائی آتی، نافرمانی آتی ہے تو اس سبب سے آتی ہے کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ حیا کہ اس دولت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں جو صحابہ اکرام کے اندر تھی. صحابہ بھی اگر دیکھا جائے یا صحابیات کا بھی دیکھا جائے کہ کس قدر وہ حیا کرتے تھے. اور حیا کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ صحابہ کا تقوی کتنا تھا، اس حیا کے تعلق سے آج وہ تقوی ہمارے اندر ختم ہو چکی. کیسا تقوی؟ عروہ بن زبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کون صحابی تھے؟ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے پاؤں کے ایڑی میں ایک زخم ہوا، ایک پھوڑا ہوا. تو اطباء نے یہ دیکھ کر یہ کہا کہ آپ کے پاؤں میں جو یہ پھوڑا ہوا ہے اس کے وجہ سے آپ کا پاؤں کی پنڈلی پورا کا پورا نیچے کا حصہ کاٹنا ہوگا. نہیں کاٹا جائے تو یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی. بغیر بہوش کیے ہوئے اس کو کاٹ دیا گیا. عروہ بن زبیر کا جب ہوش ہوا تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ پوچھے کیا تم لوگوں نے میرے اس ٹانگ کے ٹکڑے کو کہیں پھینک دیا کہ اسے تم نے رکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ چیز تو آپ کی رکھی ہوئی ہے. بولے اسے لے کر آؤ میرے پاس. عروہ بن زبیر کے پاس جب وہ چیز لے کر آئی گئی، عروہ بن زبیر اپنے ٹانگ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے پاؤں، اے رجل، میں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اس پاؤں سے میں نے چل کر برائی کے راستے پہ میں نے نہیں کیا، تم سے کوئی برا کام نہیں کیا. یہ مت سوچنا کہ کوئی برائی کی وجہ سے اللہ نے یہ بیماری دی جس کی وجہ سے اس ٹانگ کو کاٹنا پڑا. میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کا کام نہیں کیا. یہ تقوی کا معیار آج ہم میں کا ہر ایک شخص اپنے جسم کے کسی عضو سے یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے زبان سے، کہ ہم نے اس سے کوئی برائی کا کام نہیں کیا. صحابہ کا معیار تھا تقوی کا، یہ ڈر تھا، خوف تھا، کیا حیا تھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی کہ وہ اپنے پاؤں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کیا جس کی وجہ سے تم کاٹے گئے ہو. آج اپنے جسم کے کسی عضو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کھڑا ہونا ہے کل اپنے رب کے سامنے. یوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے منہوں میں مہر لگا دیں گے. وَتَكَلَّمُ أَيْدِيَهُمْ، تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پاؤں بات کریں گے، ہم سے ہر ایک چیز بات کریں گے. کیونکہ ایسا بھی منظر آئے گا کہ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے، انسان ایسے بھی ہوں گے جو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ فرشتے تیرے ہیں، اس نے سب کچھ لکھا ہے، ہمیں کیا پتا کیا صحیح لکھا کہ کل ہمارے جسم سے ہمیں ہماری گواہی چاہیے. ایسے بھی ہوں گے بدبخت، اللہ رب العالمین اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے جسم کا ہر ایک عضو بات کرے گا. ہاتھ کی انگلی کہے گی ہم سے یہ گناہ کروایا، ہاتھ یہ کہے گا یہ گناہ کروایا، پاؤں یہ کہے گا کہ یہ مجھے یہاں فلاں جگہ پہ چل کر لے گئے. کیا جواب دیں گے ہم؟
وہ انسان پھر کہے گا ارے میں تمہارے لیے کہہ رہا تھا. وہ کہے گا دنیا میں اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی, تم نے جھوٹ بولا, آج اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی, میں جھوٹ کیسے بولوں؟ ہمارے جسم سے ہماری گواہی کل ہوگی. ہم شرم کرے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل ہمیں کھڑا ہونا ہے. اور حیا جو ہے دراصل اللہ کی صفت ہے. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی حی ستیر, بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا اور چھپانے والا, پردہ پوشی کرنے والا. یحب الحیا والستر, اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے حیا کو اور کسی کی پردہ پوشی کو. تم جتنا پردہ پوشی کرو گے اتنا بہتر ہوگا تمہارے لیے دوسرے کے عیب کو. اور مصعب بن عمیر یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں حیا کے تعلق سے کہ الایمان عریان, لوگوں جان لو ایمان جو ہے وہ بے لباس ہے. جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو الایمان عریان, ایمان جو ہے بے لباس ہے. وہ لباس التقوی, اور اس کا لباس تقوی ہے. وزینۃ حیا, اور اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ حیا ہے. والعفو ومالہ عفو, اور ایمان کا کیپٹل, ایمان کی پونجی ہے معاف کرنا. جس انسان کے اندر ایمان جتنا پختہ ہوگا وہ لوگوں کی اتنی نظر انداز کرے گا, اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا. اسما لکم, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم معاف کرو, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے. تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو معاف کرو, اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں معاف کریں گے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر معاف کرنے کی اتنی صفت ہوگی. اور عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ الایمان عریان, ایمان جو بے لباس ہے اس کا لباس کیا ہے؟ والحیا, حیا جو ہے ایمان کا لباس ہے. آج اگر عورتوں کے اندر دیکھا جائے, جو ہماری بہن بیٹیوں کے اندر جو چیز خرابیاں پیدا ہو رہی ہے, اس چیز پہ ہم نظر کریں کہ آج غیر مسلموں کے ساتھ جو اگر وہ بھاگ رہی ہے, کہیں نہ کہیں ایمان کی دولت سے وہ خالی ہے. وہ ماں باپ ان کو وہ ایمان کی دولت نہیں دی. اگر ایمان ہوتا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ کہتی کہ اپنے شرمگاہ پہ برچھا کھانے کے لیے تیار ہو جاتی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ کہتی جو طلحہ کو کہتے کہ تم ایک مشرک ہو, میں ایک مومنہ ہوں, تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر اسے ایمان کی دولت پتہ ہوتی تو آج ایمان کا سودا نہیں کرتی. آج ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. اور ایمان ختم کی ہوا کیونکہ بے حیائی کے وہ اثرات, ہمارے پاس جو آلات ہے ان کی وجہ سے حیا جب چلا گیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کو بھی اٹھا لیا. اور یہی ایمان حیا ہمارے اندر نہیں ہے, جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی فرما دی اور یہ کہہ دیا کہ تم جان لو کہ الحیا لا یاتی الا بالخیر, حیا جو ہے نہیں لاتی ہے کوئی چیز مگر صرف اور صرف بھلائی. تمہارے اندر اگر بھلائی آتی ہے تو یہ جان لو کہ وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ تمہارے اندر حیا ہے. آج حیا نہیں ہے تو آج ہمارے اندر سے وہ چیز ختم ہو چکی. اور اسی چیز کو مکارم اخلاق جو اگر دیکھا جائے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 چیزوں کو مکارم اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ دیا. کیا دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون انسان سب سے با اخلاق ہے؟ وہ طاعت السال, کوئی سوال کرے تو دے دو, نہ ہے تو اس سے کہہ دو انشاءاللہ, میں چاہوں تو چھوڑ دو, یعنی کہ اس سے جھڑپڑی, اسے تم یہ نہیں کہو, ڈانٹو نہیں. اللہ کے حضرت عائشہ یہ کہتی ہے وطاعت السوال, جو سوال کرے اسے تم ڈانٹو نہیں, اسے جھڑکو نہیں, ہے تو دے دو, نہیں ہے تو معافی مانگو. دوسرا حضرت عائشہ یہ کہتی ہے مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے صلۃ الرحم, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر صلہ کرے. یہ حیا یعنی کہ اخلاق جس کے اندر ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. آج ایک انسان اگر دیکھا جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, باہر میں بہت با اخلاق انسان ہے, لیکن جب گھر آتا ہے تو لمبی لمبی گالیاں اپنے بیوی کو دیتا ہے, اپنے گھر والوں کو دیتا ہے. یہ اخلاق نہیں.
کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا خیرکم خیر لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے، تم میں کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے لیے سب سے بہتر۔ ایک باہر چلنے والی، راہ چلنے والی کو تو آپ اپنے کسٹمر کو جو کہتے ہیں کہ سسٹر آئیے بیٹھیے، ان کے ساتھ اچھے ادب سے پیش کرتے ہیں، اور گھر آتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ سب سے بہتر اخلاق اس انسان کا ہے جو اس کی بیوی جس کے بارے میں گواہی دے دے کہ اس کا شوہر سب سے بہتر ہے۔ آج اگر عورت کے تعلق سے دیکھیں کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے آپ سے، لاکھ دنیا کی دولت لا کر آپ اسے دے دے، لیکن اگر آپ اسے عزت نہیں کرتے ہیں، آپ اچھے شوہر نہیں ہیں۔ آپ اس کے اولاد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اگر اپنی بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ وہی عورت ایک دن آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کی عزت نہیں کی۔ اور ایک عورت کی عزت کرنا عورت نہیں سکھاتی۔ ایک باعزت شخص جو ہوتا ہے، عزت والا مرد جو ہوتا ہے، وہ عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی، اپنی ماں کی عزت کرتا ہے تو اس کے بچے دیکھ کر اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی، اپنی بہن، سب کی عزت وہ کرتا ہے۔ آج اگر بچہ ہمارا نافرمان ہے، اگر ہمارا بچہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے یا اس کی عزت نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں اس شخص نے اپنے باپ کو، اپنے چچا کو یہ دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ عزت نہیں کرے۔ اس وجہ سے آج اگر عورتوں کی عزت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہمیں چاہیے کہ وہ عزت ان کو ہم دے جو عزت وہ چاہتی۔ آپ لاکھ دنیا کی دولت دے لیں لیکن اگر اسے عزت نہ کرے تو آپ اس کی حق ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یہ تمام چیزیں مکارم اخلاق اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر حیا اور شرم ہوتی۔ حیا اور شرم نہیں ہوگی، وہ انسان اگر دیکھا جائے حقوق کی پاسداری وہ نہیں کرے گا۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ انسان اگر دیکھا جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ مانگنے والوں کو جھڑکے گا، ڈانٹے گا۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ لوگوں کو مال کو ناحق طریقے سے کھائے گا۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ انسان امانت دار نہیں ہوگا۔ حیا سے تمام چیزیں جڑی ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تمام مکارم اخلاق کا منبع، میور اگر کوئی چیز اگر ہے تو وہ مکارم اخلاق میں سے ہے، وہ ہے حیا۔ جس انسان کے اندر حیا ہوگی وہ ہر ایک رشتہ داری کو نبھائے گا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے، آج ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہ بھائی چارگی کا یہ درس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارگی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ایک ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہے، ایک ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں جو 2-3 دن پہلے کا معاملہ جو آپ اکثر مسلم بچوں کو یہ دیکھا گیا کہ اپنے اسکولوں سے جب گھر لوٹ رہے تھے، کالجوں سے جب گھر لوٹ رہے تھے، اس کا پورا بدن ہولی کے رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ یہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے غیروں کے تہواروں میں اس طرح سے کھیل رہے کہ بھائی چارگی کا درس ہم ایسی مجلسوں میں، ایسی پارٹیوں میں، ایسے سوشل ورک میں ہم کیوں شامل ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا ایمان ہمیں بیچا جائے اور ہمیں ٹیکا لگایا جائے، ہمیں پر ہولی کھیلا جائے۔ اس چیزوں کو ہم کیونکہ ہم نے وہاں پر اللہ سے حیا کی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحی من اللہ کما یستحی رجل من القوم، تم اللہ سے اسی طرح حیا کرو جس طرح کہ تم اپنے قوم کے کسی بڑے بزرگ عزت والے لوگوں کو اگر دیکھتے ہو تو اس کی عزت کرتے ہو، اس کے وجہ سے رک جاتے ہو، تو تمہارے اندر بھی اللہ سے حیا ہونی چاہیے کہ تم نے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے کیا کیا۔ شرم نہیں آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچا کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، آج ہم ہولی لگا کر جا رہے ہیں، یہ رنگ لگا کر جا رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھ لے کیا اسلام بھی یہ چیز تھا؟ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ایسے معاشرے میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ معاملہ نہیں آیا۔
کہ اللہ کے رسول کو نہیں پیش کیا کہ آپ جو چاہیے آپ کو ہم ہر کچھ دیتے. مالدار بننا اتنی دولت دیتے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. سب سے خوبصورت لڑکے سے شادی کرنا ہے تو سب سے جو عرب کی خوبصورت ہے اس سے شادی کر دیتے. اگر آپ کو عرب کا بادشاہ بننا ہے تو وہ ہم بنا دیتے ہیں. لیکن آپ جو دین کی دعوت پھیلا رہے اسے چھوڑ دیں. یا آپ یہ کہیے تو 6 مہینہ ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, 6 مہینہ آپ میری معبودوں کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے فوراً 2 ٹوک یہ کہہ دیا, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا ہوں, اور جس کی تم عبادت کر میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. الولا والبرا کا عقیدہ آج ہمیں پتہ نہیں. یہ اسلام کی سب سے مضبوط کڑی ہے. کبھی اس میں تقریر کروں گا, بتائیں گے اس کا مطلب ہے الولا والبرا کا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. پوری قرآن الولا والبرا میں نازل ہوئی. ہر جگہ پہ دیکھے جہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی تعریف کی, کافروں کے بارے میں ان سے بچنے کا حکم دیا. آج یہ عقیدہ ہمارے اندر سے نکل گیا کہ ہم نے محبت کس سے کرے, کس کے لیے کرے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کی نفرت, یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے. یہ عقیدے کا سب سے مضبوط درس ہے جس پہ آج بات نہیں ہوتی. انشاءاللہ وہ بتائیں گے, اتنے پوائنٹ ہے اس میں تو پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان تو بچا ہی نہیں. ہم نے تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کی نہیں, ہم نے تو اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی نہیں. جو وہ چیزوں کو ہم جانیں گے تو ایسی دوستیاں, ایسی رشتہ داریاں, ایسے سوشل ورک, اللہ کے رسول نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا, اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. کر لو جو کرنا ہے, کر لو, جتنا کھیلنا ہے کھیل لو, جتنے اس کے تہواروں میں شریک ہونا ہو لو, جتنا اپنے بچوں کو بھیجنا بھیج لو, کیونکہ ایسے اسکول میں ہم پڑھتے مجبور ہے. مجبوری اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام نے ہمیں کہا طلبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کو بیچ کر علم حاصل کرو. تعلیم کے خلاف میں نہیں کہہ رہا, لیکن اپنے بچوں کو ایمان بھی بتلائے کہ ایمان کیا ہے. بیٹا 2 دن اسکول نہیں جاؤ گے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن جہاں پر جانے سے تمہارا ایمان کا سودا ہے تم ایسے اسکول پہ مت جاؤ. 2 دن کی چھٹی لے لے. اللہ کے لیے کر رہے, اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے, بول سکتے. آج وہ چیز ہمارے اندر ختم ہو چکی. آج یہ حیا نہیں ہمارے بچوں کے اندر, جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ بگاڑ جو پیدا ہو رہی ہے اس کا سبب ہے. سلف صالحین کا اگر دیکھا جائے کہ ان کی عورتوں کے اندر کس قدر حیا تھی, تو اس حیا سے ہم یہ تعجب کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اس کے بعد ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی. حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ میں جب اس کمرے میں داخل ہوتی تھی جس وقت اللہ کے رسول اور میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں تھے, تو میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لی ہوئی تو میں اندر داخل ہو جاتی. لیکن جب سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفنایا گیا, میں اس کمرے میں داخل ہوتی تو پورے پردے کر کے داخل ہوتی کہ امیر المومنین عمر فاروق کی بھی یہاں پہ جنازہ, یہاں پر مٹی, وہاں پر جن کا قبر ہے, ان کے سامنے میں کیسے جاؤں. اس قدر حیا دار وہ تھی. آج وہ حیا ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. امام حاکم نے اپنے استاد ابو موسیٰ جو اس وقت کے بہت بڑے جج تھے, ان کے سامنے ایک قصہ ذکر کیا کہ ان کی عدالت کا ایک قصہ پیش ہوا کہ ایک عورت نے, ایک بیوی نے اپنے شوہر پہ یہ مقدمہ دائر کی کہ میرے شوہر پہ 500 درہم میرا دین مہر باقی ہے, 500 درہم سونے, خالص سونے کے سکے باقی ہے جس نے مجھ کو ابھی تک نہیں دیا. تو اس عورت کی طرف سے جو وکیل تھا وہ بھی تھا, اس کے ساتھ 2 گواہ بھی تھے. تو جج نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو بولا کہ ہاں اس کے پاس 2 گواہ ہیں. لیکن ان گواہوں میں سے ایک گواہ نے کہا کہ مجھے اس عورت کا چہرہ دیکھنا ہے کہ یہ وہی عورت تو ہے کہ کوئی دوسری عورت اس پہ مقدمہ نہیں کر رہی. تو اس کے وکیل نے کہا کہ آپ کو اپنا چہرہ کھولنا ہوگا. اس شخص نے جیسے ہی اس کی بیوی کھڑی ہوئی کہ اپنے چہرے کو کھول دے,
اس کا شوہر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب مجھے منظور ہے، اس کے ذمے میرے اوپر 500 درہم ہے، میں اسے لوٹاتا ہوں، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری بیوی کا چہرہ غیر مردوں کے سامنے کھڑے۔ یہ حیادار، یہ غیرت مند مرد جو ہوتے ہیں اپنے بیوی کا چہرہ بھی کسی کے سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ حیا ہے، یہ ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے گھروں میں یہ پردگی ہوگی، اس کے گھروں میں اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بچی، ہر ایک کی حفاظت ہوگی۔ اور یہی سلف نے ہمیں سکھلایا کہ وہ چیز آج ہمارے اندر سے ختم ہوگی، ہمارے گھروں سے وہ چیز ختم ہو گئی کہ جس کے اندر حیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو قرب قیامت کے قریب آئیں گی، جو ایسی کپڑے پہنیں گے جو باریک ہوں گے، جو لوگوں کی طرف مائل ہوں گے، لوگ اس کے طرف مائل ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، جنت میں جائیں گی بھی نہیں، کیونکہ ان کے اندر حیا نہیں۔ جس کے اندر حیا نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی۔ گھروں پہ ہم وہ پردے کا اہتمام ہم نہیں کرتے۔ سلف صالحین اگر دیکھا جائے تو اپنی اہلیہ کا نام تک دوسروں کے سامنے، اپنے دوست احباب کے سامنے نام تک نہیں لیتے۔ کیا کہتے؟ میری اہلیہ، میری بیوی، میرے بچوں کی ماں، اس کی والدہ، یا میرے گھر والی، یا میرے اہل و عیال۔ اس طرح سے مخاطب کرتے اپنی اہلیہ کا، ان کا نام نہیں لیتے کہ میری بیوی کا کوئی نام بھی جانے، میرا دوست، میرا یار۔ آج دوستوں کے سامنے لا کر بیویوں کو بٹھایا جاتا، کیا یہ ملیے ان سے بات کریے۔ اور تو کہا جاتا ہے شرم حیا اگر کوئی لڑکی کرتی ہے کسی کے سامنے نہیں جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ تو بہت شرمیلی ہے، اتنی شرمیلی ہے، اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں جاتی، اس کے گھر والے آئے ہیں اس سے ملنا چاہیے۔ یا وہ نوجوان جو ملتے نہیں ہیں اپنے گھر رشتہ داروں سے، اپنے میری اپنی پھوپھیری بہن کے پاس نہیں جاتے ملتے، تو کہتے ہیں کہ بہت شرمیلا ہے، نہیں ملتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک انصاریہ کو، جو اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، کیا تم ہر وقت حیا کرتے رہتے ہو، شرماتے رہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا دعوہا، چھوڑ دو، ان الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ یہ اچھائی کو بھی آج برائی بنا کر ہم پیش کر رہے اپنے معاشرے میں۔ اپنی بیٹیوں کو کہہ رہے کہ فلاں کی جگہ پہ نہیں جاتی ہے، اپنے بیٹوں کو کہہ رہے فلاں سے وہ نہیں ملتے ہیں۔ یہ حیا ہے۔ اگر وہ حیا کرتی ہے، ان سے نہیں ملنا چاہتی ہے، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ حیا جب ایمانی نہیں رہے گا تو جو چاہے کرے۔ آج ایسے ہی موبائل اگر دیکھا جائے تو ہمارے گھر کے ماحول کو پوری طرح سے برباد کرتے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا واقعی ہم نماز روزہ تو کر رہے، آج ہماری نمازوں میں ہماری وہ چاشنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان آج ہمارے دلوں سے نکل گیا بے حیائی کی وجہ سے۔ آج موبائل جو ہمارے ہاتھوں پہ رہتے، گھنٹوں جو ریل کو ہم دیکھتے رہتے، یہ بے حیائی ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارے جسم کو اس قدر مردہ کر دیا کہ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ 4 چیز بدبختی کی علامت ہے، جس کے اندر پایا جائے وہ انسان بدبخت ہے۔ کیسا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہو جائے، یعنی رحم نہیں آئے لوگوں کو دیکھ کر، خیر خائی کے کاموں وہ نہ کرے، اس کا دل وہ بدبخت انسان ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کبھی روئے نہیں آخرت کو یاد کر کے۔ تیسرا وہ کہ جس کے اندر لوگوں کی ہمدردی یا اس کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اس کا دل گوارا نہ کرے، آخرت کی فکر نہ ہو۔ چوتھا وہ شخص جس کے مطلب صرف دنیا کمانا ہے، جو صرف کاروبار کو، بزنس کو ہی لے کر سوچتے ہیں کہ ہم سب سے کامیاب ہے، دراصل اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اور اگر دیکھا جائے امام اسمعی یہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا بشر حلقہ، بے شک اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے، نجع لہ حیا، اللہ رب العالمین حیا اس سے کھینچ لیتی۔ جس کے اندر اللہ رب العالمین حیا کھینچ لے، یعنی وہ شخص بدبخت ہے، ہلاک کرنے کا ارادہ اللہ رب العالمین کا جس کا ہوگا، اس کے دل سے اللہ حیا نکال دیتی۔ تو کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے اندر سے حیا نکل گئے؟ ہم اس چیز کو دیکھیں۔ اور وہب بن عمیر یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ حیا اللہ رب العالمین کی وہ خوبصورت چادر ہے جو انسان کے اندر ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو ڈھانپ دیتا۔ غلطی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ کس سے اندر خامیاں نہیں ہے؟ کلو بنی آدم خطاؤن خیر خطاؤن التوابون، پورے کے بنی آدم جو خطا کار ہے، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوبصورت چادر ہمارے اوپر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین
سلف صالحین یہ لکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر ہوتے یا گناہوں کی بدبو ایسی ہوتی کہ لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیتے، ہم اس اللہ کے اس پہ کبھی شکر ادا کیے کہ اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں لیکن لوگوں سے تو نے مجھے پردہ کیا ہوا ہے، میرے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی ہم نے اس پہ شکر ادا کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پہ بھی تو ہمارا پردہ کیے ہوئے۔ جس طرح ایک درخت کے کھال کو اگر نکال لیا جائے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اسی طرح ایمان سے اگر حیا نکال لیا جائے وہ ایمان سوکھ جاتی ہے، اس میں کوئی خیر باقی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قیام اللیل کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ تلاوت الکلام پاک کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ باقی بچے ایام میں اس رمضان میں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو قیام اللیل نصیب فرما اللہ، شب قدر ہمیں نصیب فرما اللہ، وہ رات ہمیں نصیب فرما اللہ جس میں تیری خیر و برکت نازل ہوتی ہے اللہ۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا اللہ۔ اے اللہ ہر حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ ہر بری نظر سے ہماری حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ ہماری مسلمانوں کی عزت آبرو، اس کی مال و دولت کی حفاظت فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔